چین نہ قائم کی جائے۔ یاد رکھیے اگر کسی بھی حدیث کے بارے میں یہ چین جسے سند کہا جاتا ہے ذرا بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو محدثین اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں، کبھی اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو حسن کہہ دیتے ہیں، اور کبھی اس کو موضوع بتا دیتے ہیں کہ اس حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے۔ لاکھوں لوگوں کے حالات زندگی لکھے گئے اور ان پر جانچ پڑتال کی گئی کہ یہ لوگ حضور کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، سندوں میں بیچ میں آتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لوگوں کو ان سب چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اور آج تو یہ سوشل میڈیا پر بکراتی کرنے کا دور ہے، ہر ایک مفکر بنا بیٹھا ہے، ہر ایک محدث بنا بیٹھا ہے، جسے اردو میں اپنے نام لکھنے کی تمیز نہیں، اور عربی تو چھوڑیے، عربی کی 4 کتابیں اور 4 کتابوں کے نام تو چھوڑیے، جو اردو صحیح سے پڑھنے پر قادر نہیں ہے، کٹ کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے، ادھر ادھر سے اٹھا کر اور حدیثیں بیان کر دی جاتی ہیں اور حدیثیں نقل کر دی جاتی ہیں اور تماشے کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اس فتنے کے دور میں جب تک آپ علماء سے نہیں جڑیں گے اور معلوم نہیں کریں گے کہ علم کس چیز کا نام ہے، علم اس کا نام نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی مضمون اٹھا کر اور کاپی کر کر کہیں چپکا دو اور اس کو علم سمجھا جائے۔ یہ تو تماشے ہیں، یہ تو جہالت ہے، یہ تو گمراہی ہے۔ ڈاکٹرز کے ریسرچ پیپر انٹرنیٹ پر پڑے ہوتے ہیں، آپ ان میں سے ریسرچ پیپر اٹھا کر اور کاپی پیسٹ کر کے انٹرنیٹ پر چپکانے لگے اور ڈاکٹروں سے کہیں کہ میں بھی تو ڈاکٹر ہوں، میں نے بھی تو یہ ریسرچ پیپر پڑھا ہے، تو ڈاکٹر آپ سے بحث نہیں کرے گا بلکہ کہے گا آپ اسپتال میں آئیں، مینٹل ڈپارٹمنٹ میں آپ کا علاج ہوگا۔ آپ نے کتنے سال لگائے ڈاکٹری پڑھنے کے لیے؟ آپ کتنے ڈاکٹروں کے ساتھ رہے؟ آپ کو جو ہماری ٹرمینالوجیز ہیں، جو ہماری اصطلاحات ہیں، وہ آپ کو کتنی معلوم؟ کچھ نہیں پتا آپ کو۔ آپ صرف انگریزی پڑھ کر وکالت کر سکتے ہیں کہ میں نے انگریزی کی کتاب پڑھی ہے اور میں قانون کی کتاب پڑھ سکتا ہوں، اس لیے میں اب وکیل بن کر سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ افسوس کہ دنیا کے ان معاملات میں کوئی یہ نہیں کرتا، لیکن بیچارہ یہ دین اور اللہ اور رسول کی تعلیمات، جسے دیکھو وہ مفکر بنا ہوا ہے، جسے دیکھو وہ علامہ بنا ہوا ہے، اور جسے دیکھو وہ دین میں اپنی رائے داخل کر رہا ہے اور جو چاہ رہا ہے کہہ رہا ہے اور جو چاہ رہا ہے بک رہا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے بالکل ہوشیار رہیں۔ قرآن واضح ہے، حدیثیں واضح ہیں، حضور کا علم محفوظ ہے، لیکن علم والوں کے پاس ملے گا جو 10 سال قرآن اور حدیث میں علم کھپاتے ہیں، جو 10 سال قرآن اور حدیث میں وقت لگاتے ہیں اور دن رات قال اللہ اور قال رسول کرتے ہیں اور عربی زبان سیکھتے ہیں اور پھر ان لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم لیا تھا، جنہوں نے تابعین سے علم لیا تھا، تب جا کر علم کی کچھ ہوا لگتی ہے۔ علم تب بھی آ جائے ضروری نہیں ہے۔ کسی کا قول ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے نام، کہ جب تم اپنا سب کچھ علم کے لیے لگا دو گے تب امید ہے کہ علم اپنا کچھ حصہ تم کو دے دے۔ وہ آج کل ایک اینکر کہتا ہے ٹی وی کا کہ واٹس ایپ یونیورسٹی کا گیان بڑھ گیا ہے، تو وہ صرف دنیا میں نہیں بڑھا ہے، وہ دین کے معاملے میں بھی بڑھا ہے۔ ہم سب واٹس ایپ یونیورسٹی اور سوشل میڈیا یونیورسٹی سے دین کے طالب علم بن گئے۔ کسی بات کا کسی حدیث کی کتاب میں آ جانا یہ صرف اس بات کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بڑے مسائل ہیں پیچیدہ، اتنا آسان نہیں ہوتا کسی مسئلے کو بیان کر دینا اور کسی بات کو کہہ دینا اور لکھ دینا۔ حدیث کی کتابوں میں 50 وہ روایتیں ہوتی ہیں جن کو محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث عمل کے قابل نہیں ہے، کمزور حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے، اس میں فلاں مسئلہ ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ ایک پیچیدگی ہوتی ہے جو علوم الحدیث پڑھتے ہیں اور جو فن حدیث میں وقت لگاتے ہیں ان کو معلوم۔ بخاری مسلم جیسی کتابوں کی بات حدیثیں ہیں جن کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں۔ میں صرف یہ کچھ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے اور استعمال کرتے ہوں گے، ہرگز سوشل میڈیا اور میڈیا کی چیزوں سے کبھی دین نہ لیجیے گا۔
دین والوں کے پاس ملے گا، علم والوں کے پاس ملے گا، ان کی صحبت سے ملے گا، اپنے کو کھپا کر ملے گا، اپنے کو لگا کر ملے گا، قربانیاں دے کر ملے گا، اور قرآن اور حدیث اور اس سے نکلے ہوئے علوم ان کے ذریعے ان لوگوں کے واسطے سے ملے گا جنہوں نے اپنی زندگیاں علم کے لیے قربان کی۔ حضور صلی